اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام طلباء قرآن، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مورخہ 14 نومبر 2021 اور اتوار کا دن ہے۔ آج ہم انشاءاللہ جو ہم نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ، ان کی سیرت اور ان کے جو اوصاف اور ان کے جو عادات تھے، اسی حوالے سے ہمارا آج چھٹا درس ہوگا انشاءاللہ۔ تو کوشش تو یہی ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو قرآنی شواہد ہیں، قرآنی آیات ہیں، انہی کی روشنی میں ان کے متعلق ہم معلومات حاصل کر سکیں۔ ان کے متعلق جو قرآن کریم نے جو احکامات اس میں دیے ہیں، یوں تو سارا قرآن جو ہے وہ تو انہی کے ارد گرد گھومتا ہے، اس ہستی کے ارد گرد، کیونکہ سارا قرآن نازل ہی ان کے اوپر ہوا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں گے کہ اسی میں سے انشاءاللہ رہنمائی لی جائے کہ وہ ہستی کیا تھی اور ہمارے لیے اس میں کیسے اسوہ حسنہ جو ہے ہم وہ ہمارے لیے کیسے اسوہ حسنہ بن سکتے ہیں اور کس طرح ہمیں ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانا چاہیے۔ تو میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ان دروس کو عام دروس نہ سمجھیں۔ یہ تو ایک طالب علم قرآن ہے جو آپ کے سامنے کوشش کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو صحیح معلومات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں، اور ہم کوشش کریں کہ ہمارے اندر ان کا جو خصائل تھے، جو ان کے خصوصیات تھیں، وہ ہمارے اندر بھی جو ہے منعکس ہو جائیں۔ بس یہ میرا مقصد ہے۔ لہذا ان دروس کو غور سے سنیے گا، جہاں جہاں بھی یہ آواز پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جہاں جہاں تک قرآن کسی کے پاس پہنچے تو وہ اس کو آگے پہنچائے، وَمَن بَلَغَ۔ تو آج ہم جو درس قرآن شروع کر رہے ہیں وہ آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو ہے 81 ہے۔ 74 نمبر صفحہ ہے جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے، اس میں 74 نمبر صفحہ ہے، 74 ہے۔ آل عمران 3 نمبر صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 81 ہے، 81 نمبر۔ بات یہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت تھی وہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل حیثیت تھی ان کی، پوری بین انسان کے لیے وہ تشریف لائے تھے۔ یہ ہم نے پچھلے دروس میں سارا اس میں بہت سارے حوالہ جات بھی دیے ہیں ہم نے، آپ اس کو سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور دوبارہ میں آپ انشاءاللہ ساتھ ریپیٹ بھی ہوتے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے چونکہ وہ انٹرنیشنل رسول تھے، یہ لے لیں حوالہ، دوبارہ میں نوٹ کرواتا ہوں آپ کو۔ یہ سورہ الاعراف ہے، الاعراف کی آیت نمبر آپ کو 108 ملے گی، 8 صفحہ نمبر 210 ہے۔ الاعراف یعنی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انٹرنیشنل حیثیت قرآن نے بیان فرمائی ہے، اس کو دوبارہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 158 ہے، آیت نمبر 158، سورہ الاعراف 7 نمبر ہے اور آیت نمبر 158 ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے رسول آپ اعلان فرمائیں، قل یا ایھا الناس، ہیومینٹی آن دا ہول یہ پیغام دیا جا رہا تمام بین و انسان کے لیے کہ اے رسول آپ اعلان کر دیں کہ اے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کے سب کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انی رسول اللہ کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا تم سب کی جانب، اس میں گورا ہو، کالا ہو، ایشین ہو، یورپین ہو، چائنیز ہو، یعنی ورلڈ، تھرو آؤٹ دا ورلڈ، اور تا قیامت تک انسان جو آنے والا انسان ہے ان سب کے لیے اب یہی رسول جو ہے یہ مبعوث فرمائے گئے تھے۔ آخری رسول فرمایا کہ جس نے مجھے بھیجا ہے اس کی آخری اللہ تعالیٰ کون ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض۔ بتایا جا رہا ہے کہ جس شخصیت نے مجھے بھیجا ہے وہ سماوات اور ارض کا مالک ہے، بادشاہ ہے، اس کی طرف سے میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس بادشاہ کے علاوہ کوئی اور کسی کی بادشاہت نہیں ہے، کوئی اور الہ نہیں ہے، زندگی اور موت بھی وہی دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، بس آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر،
یعنی اللہ پر ایمان، اس کے رسول نبی الامی پر ایمان، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ فرمایا کہ اس پر کیا کرنا ہے کہ وہ بندہ یؤمن باللہ وکلماتہ لاتا ہے جو ایمان اللہ پر، اللہ کے کلمات پر، اور اس کی پیروی کرتا ہے لعلکم تہتدون، تاکہ تم کیا ہو جائے، تمہیں ہدایت مل جائے۔ یعنی میں نے صرف یہ بتانا آپ کو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی جو پوزیشن وہ ہے تمام بنی نوع انسان کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے۔ رفقائے محترم، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چونکہ ان کی انٹرنیشنل حیثیت متعین کی گئی تھی اور پیغام بھی ان کے پاس انٹرنیشنلی آیا گیا، یعنی جتنے بھی انبیاء آئے، سابقہ انبیاء، وہ قومی اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے، لوکلائز تھے، وہ اپنے اپنے ملکوں میں یا قوموں میں جہاں بھی وہ مبعوث ہوئے، وہ ان کے حوالے سے ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجتا رہا ان کو، اور وہ اپنے مقامی طور پر جو ہے وہ اللہ کا پیغام ڈیلیور کرتے رہے۔ یہ میں ایک دیکھنے والی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک جو میں نے شروع میں آیت بیان کی تھی 3:21-81 کا حوالہ دیا تھا، جہاں سے میں کہنا شروع کرتا ہوں۔ یعنی خوبی یہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی جو سٹیٹس تھا ان کا، اس حوالے سے ہر نبی سے یہ عہد لیا جاتا رہا۔ یعنی جناب نوح علیہ السلام سے شروع کر لیں آپ، اور جناب مسیح علیہ السلام تک تمام انبیاء سے یہ عہد لیا جاتا رہا ان سے اور ان کی قوموں سے، یعنی نبی انبیاء اور ان کی قوموں میں جس طرح مبعوث ہوئے تھے۔ فرمایا تھا کہ یہ دیکھیں آج شروع کر لیتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، میثاق لیا تھا نبیین سے کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کا جو عہد لیا۔ فرمایا گیا کہ جب تمہارے پاس لما آتیتکم من کتاب، کتاب میں سے اور حکمت میں سے، من کتاب و حکمہ، یعنی کتاب میں سے اور حکمت کی جو کتاب ہے، کتاب یعنی جو حکمت والی کتاب، ثم جاءکم رسول، کہ جب میں تمہیں کتاب دوں اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کیا ہو، ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس آئے وہ رسول، مصدق لما معکم، اور جو تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی ایسا رسول جب آئے جو تمہاری کتاب کی بھی وہ کرے، تصدیق کرے، اور کیا تو تم نے کیا کرنا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ تم نے پھر اس پر ایمان لانا، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد کرنی ہے، اس کا کوآپریشن کرنا ہے، ہیلپ کرنی ہے اس کی۔ یعنی اخذ اللہ میثاق، یہ میثاق نبیین ہے جو نبیوں سے بھی لیا اور ان کی قوموں سے بھی لیا جاتا رہا، جتنی بھی قومیں، جتنے بھی انبیاء آئے، کہ جب تمہارے پاس ہمارا پیغمبر آئے، ثم جاءکم رسول، جو تمہاری ان کتابوں کی اور حکمت کی، یعنی حکمت اس کی جو وائے آف اٹ ہوتی ہے نا، حکمہ یعنی وزڈم، اس کی تمہیں وہ کیا کرے گا، تصدیق کرے گا، تو تم نے کیا کرنا، اس پر ایمان لانا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور اس کی وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور آپ نے کیا کرنا، اس کی مدد کرنی ہے۔ تو اللہ ہمارا قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، اللہ فرماتا ہے کہ قال، کہا گیا ان سے، اقررتم، تم کیا اقرار کرتے اس بات کا کہ جی ہم یہ کریں گے، ان کی مدد بھی کریں گے، ان پر ایمان بھی لائیں گے، اور اس کے بعد فرمایا وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور اس پر یعنی یہ جو ڈیوٹی آپ کی لگائی جاتی ہے، یعنی انبیاء کے حوالے سے، وَأَخَذْتُمْ،
تم نے اقرار بھی کیا اور اپنا ذمہ بھی لیا. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ، یعنی اس بات پر تم نے ضمانت بھی دی اس بات کی، یعنی کہ میں ڈیوٹی جس آپ کو لگا رہا ہوں، آپ نے اس بات کا اقرار بھی کیا اور ضامن بھی بنے، ذمہ بھی لیا. تو قالوا اقررنا، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہم نے جناب اقرار کر لیا. بالکل ہم اقرار کرتے ہیں، ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں. فرمایا تھا تم کرتے ہو کمٹمنٹ کہ جو ذمہ داری تمہارے اوپر لگے گی اس کو پورا کرو گے تم. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء سے اس بات کا تقاضا کیا تو اللہ نے ان سے کمٹمنٹ لی، ان سے وعدہ لیا کہ بالکل جی ہم یہ کریں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے اقرار دے دیا، تم نے کمٹمنٹ کر لی. اقررنا یعنی ہم نے تم سے وہ کمٹمنٹ لے لی. قال فاشہدوا، تو اللہ کہتا ہم نے کہا بس تم پھر اس پر گواہ رہنا. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پہ گواہ رہوں گا. میری بھی شہادت آ گئی ہے، تمہاری بھی شہادت آ گئی ہے. یہ کمٹمنٹ آپ نے مجھ سے کر لی ہے، میں نے آپ سے لے لی ہے کمٹمنٹ، ضمانت بھی ہوگی، سب کچھ ہو گیا. یعنی اس نبی اعظم کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ پچھلی کوئی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، ہزاروں سال کی تاریخ تھی. جسے اسلامی تحریک کہتے ہیں، تحریک اسلامی جو ہے وہ تو ہزاروں سال پہلے شروع ہو چکی تھی. جناب نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر جناب مسیح علیہ السلام کا جو جتنا بھی پیریڈ ہے وہ اسلامی تاریخ کا حصہ وہ ہے، یعنی وہ پیریڈ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اس میں بڑے بڑے مراحل آئے، بہت سے انبیاء کے ساتھ بڑے بڑے مٹ بھیڑ بھی ہوئی مخالفین کی، اور بڑے بڑے مراحل کو گزرنا پڑا. وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس میں آتے جائیں گے، انہی دروس میں انشاءاللہ میں ان کو ایک کر کے بھی جو ان کے خاص پوائنٹ ہوں گے وہ آپ کے سامنے رکھتا چلا جاؤں گا. یعنی آپ کو بتانا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت انٹرنیشنل تھی، اور ہزاروں سال کی تاریخ جو ہے پیچھے وہ گواہ ہے کہ تحریک اسلامی جو تھی، تحریک الہیہ جو تھی، یعنی اسٹیبلشمنٹ آف اللہ، اقتدار اعلیٰ جو اللہ کا اقتدار ہے اس کو زمین کے اوپر انسانوں کے اندر اس کو نافذ کرنے کے حوالے سے بڑے بڑے مراحل سے گزرنا پڑا ان تحریکوں کو. لیکن بہت ساری تحریکیں چونکہ مخالفت زوروں پر تھی، کامیاب اس انداز سے تو نہ ہو سکی، ہوئے تو وہ سارے کامیاب، لیکن اس انداز سے وہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی نا، یعنی الہ واحد کی حکمرانی کو قائم کرنے کے حوالے سے وہ نہیں پوری طرح ہو سکی. یہ ایک موقع پھر آیا، دنیا نے دیکھا، تاریخ نے نوٹ کیا کہ 1442 سال ہو گئے. اس وقت ایک موقع آیا جس وقت آخری پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ اب یہ موقع ہے کہ اس کے ذریعے، یعنی اس رسول اعظم کے ذریعے کیا ہوگا، تحریک جو الہیہ چلتی آ رہی تھی اللہ کے اقتدار کو اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے، اب یہ موقع تھا کہ اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا اقتدار، اللہ کا حکم نامہ، اللہ کے حکمرانی کو یعنی زندگی کے ہر پہلو میں نافذ کیا جائے گا. اقتدار تو ایک کے پاس رہنا ہے، اقتدار تو اللہ کا ہی چلنا ہے. لیکن جب وہ تھوڑا سا بھی پیچھے ہٹتے تھے انبیاء تو پھر دوبارہ پھر وہی قوتیں جو اللہ کے اقتدار کی مخالف قوتیں ہوتی تھی دوبارہ اوور کم کر جاتی تھی، دوبارہ جو ہے ان کے وہ قبضے میں چلا جاتا تھا اقتدار تو رہنا ایک کا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الہ واحد ہے، وہ اس کی صرف یہی ایک ڈیمانڈ ہے اس کی انسانوں سے کہ میرے اقتدار کو، میری قوانین کو اپنی دنیا میں نافذ کر لو. اس کے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا. یعنی میں نے آپ کو سمجھانا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بین الاقوامی شخصیت تھے، بین الاقوامی رسول تھے، اور ان کے تمام انبیاء جتنے بھی سابقہ گزرے ہیں اللہ کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ جو تھی، وعدہ وعید کیا گیا، ان سے میثاق کیا گیا تھا کہ آپ نے ان کی تائید بھی کرنی ہے، ان کی نصرت بھی کرنی ہے، ان کی قوموں کے ذریعے بھی یعنی قوموں سے بھی یہ اقرار لیا جاتا رہا. اب ہم چلتے ہیں کہ یہ بات تو صحیح ہے، وجہ کیا تھی خاص طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے قوانین کو اسٹیبلش کرنے کا کیا مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ کا کیا اس میں پرابلم تھا، کیا مسئلہ تھا اس کا. بات یہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر اللہ کا جو قانون ہے،
اللہ کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے پوری کائنات میں جاری و ساری ہے. پوری کائنات، وہ سورج ہو، وہ چاند ہو، وہ ستارے ہوں، وہ کہکشائیں ہوں، وہ بلیک ہولز ہوں، وہ دنیا سماوات ہو، ارض ہو، جہاں جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ کا اقتدار اس کے کہنے کے مطابق وہ قوتیں اس کے کہنے میں لگی ہوئی ہیں. لیکن انسانی دنیا میں چونکہ اس کو آزادی دی گئی تھی کہ اپنی مرضی سے تم حق کا راستہ اپنا لو یا اس کے برخلاف چلو، یہ تمہاری مرضی ہے. تو اس لیے یہاں ان کو یہ آزادی، انسان نے اس آزادی کا استعمال غلط کیا. اللہ کو چھوڑ کر اپنے اپنے الہ بنا لیے، اپنے انہوں نے خدا بنا لیے، اپنے انہوں نے مرضی کے جو قوانین تھے وہ وضع کرتے چلے گئے، جس سے انسانی دنیا میں کیا ہوتا رہا، ظلم و ستم، بربریت اور ظالمانہ نظام کی پذیرائی ہوتی رہی الہ واحد کو چھوڑ کر آپ نے اپنے الہوں کے ذریعے. یہ تھا مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پروگرام تھا کہ اب کیا کیا جائے، ایک ایسے نبی، ایسے شخص کو مبعوث فرمایا جائے جو انتہائی استقامت کے ساتھ اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھے. تو لہٰذا تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. جب یہ مسئلہ ہوا تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوتی ہے، پیدائش سے لے کر نبوت تک ملنے سے پہلے تمام عرصہ جتنا بھی گزر رہا ہے، ان کی اللہ تعالیٰ نے اپنی نگاہ میں، اپنی سپرویژن میں ان کی کیا کیا، ان کو یعنی ان کی جتنی بھی وہ ٹریننگ تھی، جتنا بھی مراحل تھے، وہ اس سے گزارا، ان کو گزارا. اور ایک خاص مقام تک جب ان کی شخصیت ڈھال گئی اور ان کے اندر بھی بے بہا قسم کا یعنی جذبہ، شوق حق کو تلاش کرنے کے حوالے سے، حق کو تلاش کرتے کرتے زندگی گزر گئی ان کی. اور وہ سارا انہوں نے اس دوران اسٹڈی بھی کرتے رہے، پورے علاقوں کو، عرب سے باہر بھی مختلف طریقوں سے انہوں نے وہ بہت کچھ دیکھا اپنی زندگی کے میں. لیکن وہ دیکھ یہ رہے تھے کہ انسان جو ہے وہ مسلسل غلامیوں میں کے شکنجے میں جکڑا جا رہا ہے. پریشانیاں، غم، یعنی بہت بڑا حالات، اور مسکنت طاری ہے، یتیمی، یہ سب چیزیں انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ دیکھی کہ غیر عادلانہ، غیر منصفانہ نظام. اور اس کو دیکھ کے وہ ان کے دل پر ایک کیفیات آتی تھی بہت عجیب و غریب قسم کی کہ یا مولا کس طرح یہ ہے نا، یہ کس طرح چینج ہو سکتا ہے، ہاؤ اٹ از پاسبل، کہ یار سارا سسٹم جو ظالمانہ قوتوں کے ہاتھوں میں تھا. اور ان ظالمانہ قوتوں نے کیا کیا تھا، ایک تو الہ واحد کا تصور ہی ان کے ذہن میں نہیں ڈالا، سامنے نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ان کا اتنا ہولڈ تھا ان کے اوپر. اور اس کے برعکس وہ انہوں نے اپنے خدا جو ہے وہ اس کو بنائے ہوئے تھے مختلف قسم کے. مکہ میں بھی یہی صورتحال تھی اور دیگر قوموں کے اندر بھی یہی صورتحال تھی. تو اس ساری سچویشن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بڑا مائنیوٹلی انہوں نے اپنی نبوت سے پہلے ہی بڑا مائنیوٹلی اس کا جو ہے نا وہ ایکسپیرینس کیا، بڑا مائنیوٹلی اس پر جو ہے توجہ کی. تو اللہ تعالیٰ سے وہ مدد مانگتے رہتے تھے کہ کس طریقے سے ایسا مجھے مل جائے راستہ کہ میں اس کو کیا کروں، اس کو میں سارا تلپٹ کر دوں. تو بہرحال اللہ نے بھی ان ظالمانہ قوتوں کی بساط کو لیٹنے کا اب ٹائم جو تھا وہ آ چکا تھا، میچورٹی بھی آ چکی تھی لوگوں کے اندر، ذہنوں کے اندر. تو اس طرح پھر جب یہ سٹیج آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا، یہ دیکھیں آپ کو میں لے کے جا رہا ہوں سورہ ضحیٰ، الضحیٰ. یہ 93 سورت ہے. یہ ہے وہ مقام جہاں سے ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. یہ آپ دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 785 ہے، صفحہ نمبر 785 جو ہمارے پاس قرآن کریم کھلا ہے اس میں صفحہ نمبر 785 سورہ ضحیٰ قرآن کریم کی 93 نمبر صورت ہے، 93 نمبر. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. یہاں سے یہ شروع ہوتی ہیں آیات. یعنی ان چیزوں کو اللہ نے ضحیٰ یعنی روشن اور لیل جو جس میں کیا ہوتا ہے، سکون طاری ہوتا ہے، سکتہ طاری ہوتا ہے، وہ چھاتی بھی ہے رات، یعنی گروہ بھی کرتی ہے اور ساتھ ساتھ وہ کیا کرتی ہے، اس میں سکونت بھی ہوتی ہے.
اس کو بطور ان دونوں چیزوں کو بطور شہادت ایویڈنس کے طور پر کیا جا رہا ہے، پیش کرنے کے بعد، یعنی تاریکی کو اور روشنی کو، دن کو یعنی اجالے کو، والضحیٰ واللیل اذا سجا، فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی بھی ایکسٹریم ہو گئی تھی. اب ایک پوائنٹ آتا ہے زندگی میں انسان کے، جب بس وہ جو ان کے اندر انسان کے اندر الاؤ چل رہا ہوتا ہے نا حق کو تلاش کرنے کا خاص طور پر، تو وہ اس کی ایکسٹریم ہو چکی تھی. تو اب تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کیا کیا، یہ فرمایا کہ اے رسول میں نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ ہی کوئی میرا آپ کے ساتھ کوئی، یعنی ناراضگی کے حوالے سے تو خیر ترجمہ نے ناراضگی کر دی ہے، یعنی اللہ کہہ رہا میں نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا ہوا. ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اے رسول یہ بات آپ جان لیں اچھی طرح کہ آپ کا جو یہ ابتدا ہے آخر اس سے بہت بڑی ہوگی. وللآخرۃ خیر لک، یعنی اس کا جو انجام ہوگا وہ بہت زبردست ہونے والا ہے. پہلے سے بعد والا انجام، یعنی پہلے تو آپ کو اسٹرگل ہے، اور اسٹرگل کے بعد جو اس کے فروٹس آئیں گے وہ زبردست قسم کے ہوں گے اس حوالے سے، یعنی بہت بہتر حالات ہوں گے. تو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ایسی چیز تمہیں دے گا، ایسا تمہارا یہ پروگرام جو ہے انشاءاللہ اس طریقے سے کامیاب ہو کہ تم خوش ہو جاؤ گے، وہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا آپ کو. يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور آگے اللہ ہمارا ہے کہ اے رسول الم یجدک یتیما فآویٰ، وہ تو اکیلے ہی سب کچھ کر رہے تھے نا، سوچو بچار بھاگ دوڑ یہ وہ سب کو. یتیم کہتے ہیں لونلی نیس کا شکار ہونا، تنہائی کا شکار، کہ جب آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ تو تنہائی محسوس کر رہے ہیں. یتیمی جو ہوتی ہے وہ لونلی نیس ہوتی ہے، تنہائی کو کہتے ہیں. یعنی ہجوم تو تھا ہر طرف، عزیز و اقارب یہ وہ سارا کچھ تھا ادھر، لیکن اپنے آپ کو اکلاپے کا شکار محسوس کر رہے تھے کہ میں کیسے کرنا. تو اللہ کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے پکڑ لیا تمہیں، ہم نے اپنی گوش رحمت میں لے لیا. فآویٰ یعنی ہم نے کیا کیا کہ جب ہم نے پایا آپ کو اس حالت میں، یتیمی کی حالت میں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا تصور یہ ہے کہ جس کا باپ فوت ہو جاتا ہے وہ یتیم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے. اور پھر مثال بھی ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، اور 6 سال کی عمر میں والدہ فوت ہو گئی. تو ایک تو یہ سینس یہاں سے ہمارے جو بہت سارے مفسرین لیتے ہیں. لیکن اس میں ایک بات ہے کہ دوسری بات میں یہ بھی ہے کہ انسان ہر بندہ یتیم ہی ہوتا ہے، وہ اکیلا ہی آتا ہے، اکیلا ہی جاتا ہے. یہ نہیں کبھی ہوا کہ یعنی وہ جب دنیا میں آتا ہے نا، جب حوالہ میں نوٹ کر لیں تو اکیلا ہی آتا ہے، اور جانا بھی اس نے اکیلا ہی ہے. ایک تو یہ حالت ہوتی ہے. 694 دیکھ لیں آپ، 172 صفحے پہ، 172 صفحے پہ نا سورہ الانعام کی آیت نمبر 54 ہے. اس میں لکھا نا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ کما خلقناکم اول مرہ، یہ جس وقت تمہاری پہلی پیدائش ہم نے کی ہے تم اکیلے تھے. تو اس طرح فرمایا کہ کما خلقناکم اول مرۃ وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم. تو جب اللہ کے پاس واپس انسان جائے گا تو اکیلا ہی جائے گا، باقی سب کو پیچھے چھوڑ جائے گا. اس طرح اور بھی 2-3 حوالہ جات ہیں اس حوالے سے. یعنی انسان جو ہے دنیا میں اکیلا ہی آتا ہے اور جاتا بھی وہ اکیلا ہی ہے. ایک تو یہ اس میں اسپیکٹ آپ کو ملے گا اس یعنی یتیما فآویٰ میں. اللہ ہمارا ہے کہ اس میں تو ایسے گھبرانے والی بات نہیں ہے. تم اکیلا کیوں محسوس کر رہے ہو؟ اکیلے نہیں ہو. اسی طرح آپ دیکھ لیں یہ 1848 میں الکاف، یہ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انسان ہر بندہ یتیم ہی ہوتا ہے، آتا بھی اکیلا جاتا بھی اکیلا ہی ہے، باپ کے سب کو چھوڑ جاتا ہے. یہ صفحہ نمبر 374 پہ سورہ الکہف. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، کہ جوگ در جوگ سب باندھے وہ سب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ رب کے حضور میں. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ،
کہ جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ اکیلا ہی پیدا کیا تھا نا، اکیلا ہی بھیجا تھا، کما خلقنا، آج تم آئے بھی اکیلے ہی ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ لونلی لیس کا شکار، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ تو اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں، یہ تو اس طرح تو نہیں چلے گا نظام، تو اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ علم یجد کا یتیمن، یعنی اپنے ہاں ان کو جگہ دی، فآوا۔ آگے ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، جب دیکھا ہم نے، جب پایا ہم نے ضالًا کی حالت میں۔ ضالًا کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ جو راہ گم کردہ، اس طرح نہیں ہے۔ ضالًا ہوتا ہے یعنی وہ ایکسٹریم، جو ان کے اندر جذبہ تھا، جو ان کے اندر ایک الاؤ تھا تلاش حق میں، تلاش حق کے لیے جس وہ اسٹرگل میں گزر رہے تھے، جس سکیم، یعنی جس حالت میں وہ گزر رہے تھے، اس کو اس کو ضالًا کہا ہے قرآن نے۔ یہ نہیں کہ وہ خدا نخواستہ کوئی ڈیریل جو ہوتے ہیں وہ لوگ، ان کے حوالے سے نہیں ہے۔ تو کہتا ہم نے کیا کیا، فہدا، ہم نے ان کو گائیڈنس دے دی، یہ قرآن عطا کر دی ہے۔ یعنی جس وقت جو عوام الناس کی دعائیں جو اللہ تعالیٰ کو پکار رہی تھی، ہزاروں سال کے پیچھے تحریک چل رہی تھی، اور وہ دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم اب آ گیا تھا، یہ تھا وہ نقطہ۔ تو اس کے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ فرمایا، اپنی آغوش رحمت میں لیا ان کو، فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ رب تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، گائیڈنس دے دی، یہ ہدا مل گئی، یہ جو الہامی جسے ہم وہی کہتے ہیں، یہ دے دیا گیا۔ تو اگلی بات اللہ ہمارا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، جب ہم نے دیکھا کہ کچھ تنگ دستی ہے، کچھ وسائل نہیں ہیں، تو اللہ کہتا ہے فَأَغْنَىٰ، ہم نے ان کو غنی کر دیا۔ وَوَجَدَكَ، یعنی اگر کوئی بندہ وسائل لیس ہو، نہیں اس کے پاس، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اپنی جناب خاص سے، اگر وہ حق کی تلاش میں اور حق کو غلب کرنے کے لیے، حق کے غلبے کے لیے وہ نکلا ہوا ہے، تو اللہ کہتا ہے ہم نے کو غنی کر دیا، فَأَغْنَىٰ۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کو یتیمی کی حالت میں پایا تو اپنے ہاں ان کو جگہ دی، اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ ضالًا کی حالت میں پایا تو فہدا دے دیا، ان کو ہدا دے دی۔ اور جب اللہ کہتا ہے اس کی ہم نے دیکھا کہ کوئی یعنی ریسورسز کے حوالے سے کمی ہے، تو ہم نے ان کو ریسورسز دے دیے، ان کو بے بہا، فَأَغْنَىٰ۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، ہمیں بھی تعلیم دے رہے ہیں کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ اب آپ کے پاس کوئی ایسے افراد جو معاشرے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اکلاپے کا شکار ہے، یتیمی کی حالت میں ہے، تو آپ نے اب ان کے ساتھ قہر نہیں کرنا، ان پر کوئی کسی قسم کا زور نہیں کرنا، کوئی ستم نہیں کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کوئی سوالی آ جائے، کوئی ضرورت مند آ جائے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ نے کیا کرنا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، یعنی جو آپ کو آپ کے رب نے نعمت عطا فرمائی ہے، فَحَدِّثْ، بس اس کا ہی چرچا کرنا ہے، اسی کو بیان کرنا ہے، فَحَدِّث، بتاؤ لوگوں کو۔ یہ جو صورت، اس حوالے سے یہ جو چند آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ بڑی بنیادی آیات ہیں، بنیادی یہ صورتیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو یعنی جس مقام سے اٹھایا ان کو، یہ یہاں پر آ کے اللہ نے اپنے آغوش رحمت میں لیا۔ اور اسی طرح اگلی صورت جو ہے وہ بھی دیکھ لیں آپ، یہ سورہ علم نشرح ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی آغوش رحمت میں لیا تو سب سے پہلا کام کیا کیا، اللہ ہمارا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک، علم نشرح لک صدرک۔ سب سے پہلا کام جو مومن ہوتا ہے، مومن بالقرآن، مومن باللہ، اس کا شرح صدر کیا جاتا ہے۔ کیا ہم نے اے رسول آپ کا شرح صدر نہیں کیا؟ یعنی شرح صدر سے مراد یہ ہے کہ مائنڈ کی اوپننس، دل دماغ کو اوپن کر دینا، وسعت پیدا کر دینا، چاہ کے ان کے اندر ایک نا واضح ترین وہ جو ہے نا ایک گول بھی سامنے واضح ہو،
اور جس کے لیے وہ گول کو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی اس کی شخصیت بھی سامنے ہو، یعنی کانسیپٹ اللہ بھرپور طریقے سے ان کے سامنے واضح طور پر آ جائے، اور آگے کرنا کیا ہے، اسٹریٹجی کیا ہے، یعنی ہر چیز موومنٹ میں جو جو چیزیں بھی ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں اس کو شرح صدر اللہ کہتا ہے۔ شرح صدر یعنی ان کے دل دماغ کو کھول دینا۔ تو کہتا ہے ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں کیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں 625 میں اس کا حوالہ مزید میں آپ کو ذرا الیبوریٹ کر دیتا ہوں۔ 625 یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 ہے۔ ایک سو 77 صفحہ ہے، 177 صفحہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 125 دیکھیں آپ ذرا۔ اللہ کہہ رہا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، بس جو کوئی بھی اللہ کا مرید بننا چاہتا ہے، یرید جس کی چاہت ہے کہ اللہ مجھے ملے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، یا جس کو یعنی ایک تو ہے فَمَن یعنی جو انسان ہے انسان کی طرف، یا اللہ جس کو چاہتا ہے، اللہ کی چاہت تو اس بندے کے متعلق، تو اللہ کہتا ہے اَن يَهْدِيَهُ، وہ کیا کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، یہ گائیڈنس، یہ کتاب اللہ۔ اور اس کا سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ یشرح صدرہ للاسلام، اس کا شرح صدر کر دیتا ہے، دل دماغ اوپن کر دیتا ہے، وسعت پیدا کرتا ہے، ایکسٹینشن دیتا ہے اس کو، کس کے لیے، للاسلام، اس کے سامنے جھکنے کے لیے، سلامتی کے لیے۔ اور آگے ہے وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جو اس کے ایڈورس ہو، جس کا جو یعنی چاہتا ہی نہیں کہ بھئی اللہ کی طرف میں نے ہدایت لینی ہے، بلکہ وہ گمراہ رہنا چاہتا ہے، یا جس کو اللہ گمراہ کر دے، تو فرمایا اس کا سر جو یہ دل دماغ ہوتا ہے نا، جکڑ بندی اس میں آ جاتی ہے، اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے، سینہ تنگ ہو جاتا ہے، اس کا گھٹ جاتا ہے وہ، اور ایسا ہے کہ جیسے وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے، یعنی ایسا اس کے گھٹن اس کے اندر آتی ہے جیسے وہ نا بہت تنگ پڑ گیا بڑا، آسمان کی طرف اس کا جو ہے صعود ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کَذَلِکَ یَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تو یہ ان لوگوں کے لیے رجس ہے، اللہ تعالیٰ رجس ڈالتا ہے، ناپاکی سرانٹ اس کو بنا دیتا ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ تو جو اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا شرح صدر کر دیتا ہے، جیسے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر کیا گیا۔ اسی طرح ایک آپ اور آیت لے لیں، یہ 39 ہے، 39 سورہ جو ہے نا اپنا، اس کی 22 ہے، زمر کی 39 زمر 22 ہے، یہ دیکھ لیں، آپ کو میں پسند دیتا ہوں۔ سورہ زمر، اس کی آیت نمبر 22 ملیں گی آپ کو، صفحہ نمبر 599 589۔ کمال ہے، یہ آیتیں ایسے ایسے موتی اللہ نے پروئے ہیں ہمارے لیے رہنمائی کے لیے۔ کہتے ہیں یہ صفحہ نمبر 599 زمر 39 اور اس کی آیت نمبر 22، کہتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ جس کا اللہ شرح صدر کر دے، جس کا دل دماغ کھول دے، جس کی جو ہے نا سینہ، جس کی چھاتی کھل جائے، وسعت پیدا کر دے، کس کے لیے، اسلام کے لیے، سلامتی کے لیے، سرینڈر ہونے کے لیے، پیس کے لیے، تو فرمایا فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، جس کا سینہ صدر ہو گیا، سینہ اوپن ہو گیا اسلام کے لیے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو وہی تو ہے جو اپنے رب کے نور پر قائم ہے، وہ تو اپنے رب کے نور پر چل رہا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اور وہ اپنے رب کی جو لائٹ ہے، یعنی قرآن کریم، کیونکہ نور قرآن ہے،
فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ. اس کے وہ شخص جس کے اندر یعنی جس کا دل سخت ہے، کفر کر رہا ہے، اس کی تو بربادی ہے. جس کے دل جو ہیں، جن کے قلوب جو ہیں اللہ کی جو ذکر ہے، یعنی ذکر جو یاد دہانی ہے، یہ قرآن کریم ہے، اگر وہ اس پر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ، یعنی جن لوگوں کے دل یعنی سخت ہو جائیں گے اللہ کے ذکر سے، انہوں نے کی طرف دھیان ہی دیتے ہو. من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، یہ ہے ضلال مبین پر. جو شخص جس کا سینہ اوپن ہو گیا وہ تو اسلام کی طرف آ گیا، وہ تو نور پر ہے. اور جو شخص اس نور سے جس نے اپنے آپ کو منور نہیں کیا، اس سے پرے رہا، اس یاد دہانی کی طرف نہیں آیا، تو وہ قاسیت قلوب کا ہے قرآن، سخت دل. اولئک فی ضلال مبین، یہ ہیں سخت گمراہ لوگ انتہا درجے کے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام موومنٹ کے حوالے سے جب وہ نکلے ہیں تو سورہ طٰہٰ میں انہوں نے ایک دعا کی تھی. یہ 20 ہے، 20 کا سورہ طٰہٰ ہے، اس کی آیت نمبر آپ کو وہ دعا اکثر آپ کو جو یاد بھی ہوگی بعض حضرات کو. یہ 20 نمبر طٰہٰ صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 25 ہے. انہوں نے تو دعا کی تھی نا اللہ کے حضور میں کہ جب وہ فرعون کی طرف چلے ہیں نا، صفحہ نمبر 394 394 طٰہٰ 20 نمبر صورت ہے، 24-25 ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى. اللہ جب ان کو فرعون کی طرف بھیجا تھا نا کہ وہ طاغی بن گیا، جاؤ اس کی طرف، تو انہوں نے پھر دعا کی تھی قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری. قال رب اشرح لي، یعنی اللہ کے حضور انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ مولا میرا سینہ اوپن کر دے، میرا دل دماغ کھول دے. صدری سینے کو کہتے ہیں، یعنی اس کے اندر جو گھٹن ہوتی ہے نا انسان کے نا دل دماغ کے اندر گھٹن ہوتی ہے، گھٹن کی وجہ سے بندہ آگے بڑھ نہیں سکتا جب تک کلیئرٹی نہ ہو. کلیئرٹی کا نام ہوتا ہے شرح صدر کر دینا. تو انہوں نے تو دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے. لیکن یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خود کیا شرح صدر ان کا، الم نشرح لک صدرک. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو خود ان کے سینے کو کیا کیا؟ کھول دیا، ہر قسم کی گریں کھول دی، ان کو اوپنس فراہم کر دی ہر حوالے سے. تو فرمایا یہ جو ہم الم نشرح پڑھ رہے تھے 94 صورت ہے 94 نمبر، فرمایا ووضعنا عنک وزرک، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول بہت پریشانیوں میں بہت ہی مختلف حالات سے گزر رہے تھے، تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا. جب وہی مل گئی آگوش رحمت میں لے لیا گیا ان کو، علم نشرح ہو گیا ان کا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کیا کیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اتار دیا سارا بوجھ، اتار دیا بوجھ، ہلکا کر دیا آپ کو. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، کہ جس سے ان کی جو بیک بون تھی نا، یعنی بیک جس نے ان کو دبا رکھا تھا، ان پریشانیوں نے، ان سب بوجھ کو اللہ کہہ رہا ہے جس نے یعنی کمر توڑ رکھی جسے کہتے ہیں نا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اس کو ہم نے کیا کیا؟ ہلکا کر دیا، اس کو ان کی پریشانیاں دور کر دی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے کیا کیا؟ ان کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی ایک تو ذکر قرآن کریم ہے، یعنی قرآن کریم کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو دیا تو وہ خود بلند بالا کرتا ہے. جو بھی شخص قرآن کے ساتھ جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی سرفرازی ان کو عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے. تو رفع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، عرفہ کر دیا ان کو. وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا کہ ہر عسر کے بعد یسر ہوتا ہے، تنگی کے بعد آسانی پیدا کرتا ہے اللہ. اور آگے پھر اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک مع العسر یعنی مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. تو اللہ آگے فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو فرمایا کہ آپ نے کیا کرنا؟ فراغت، یعنی اب آپ کو فراغت ہے. فَانْصَبْ یعنی نصب العین کے حوالے سے زبردست آپ نے کیا کرنا؟ آپ نے اس میں اپنا یعنی ہر حوالے سے ایفرٹس کرنی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب،
اور آپ نے ہر وقت اپنے ربوبیت دینے والے کے طرف متوجہ رہنا ہے، اس طرف راغب رہنا ہے۔ یعنی یہ جو دو صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ان کے شان میں بیان فرمائی ہیں کہ اس حالت میں جب پایا کہ بہت زیادہ شدید طور پر وہ تلاش حق میں تھے، تو اللہ نے ان کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا، وسائل فراہم کر دیے، غنی کر دیا، اور ساتھ ہی ان کا شرح صدر کر دیا۔ اب یہ اس کا تھوڑا سا آگے میں آپ کو لے کے جاتا ہوں، ایک ایسی زبردست آیت ہے 41-30 کہ جب بھی مومن بالقرآن، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو سلیکٹڈ آف اللہ تھے نا، تو اگر کوئی مومن بھی ہو نا، مومن باللہ، مومن بالقرآن، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ان کو کہ جو بندہ بھی، جو اشخاص ایک ہو یا جماعت ہو، یہ صفحہ نمبر 613 پہ ایک حوالہ دیکھیں، حامیم سجدہ، آیت نمبر 30 ہے۔ جیسے آپ یوں اندازہ کر سکتے ہیں آپ اس بات سے کہ جو ہی کوئی ملک کا کسی کا سربراہ نومینیٹ کیا جاتا ہے نا، جو ہی کوئی وزیر اعظم ہو، صدر ہو، جب کسی ملک کے صدر کو، سربراہ کو جب نومینیٹ کیا جاتا ہے، تو ساری گورنمنٹ کی جو مشینری ہوتی ہے نا، وہ اس کی ڈسپوزل پر آ جاتی ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں، روز مشاہدہ بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے جناب ان کے ساتھ وہ ہو جاتے ہیں، وہ جو پہرے دار ہوتے ہیں، ان کے گارڈ ہوتے ہیں، پولیس سب ان کے متحد ہو جاتی ہے، اور ان کو وہ اپنے حصار میں لے لیتے ہیں۔ جو ہی اوتھ لیا، ساری گورنمنٹ مشینری اس کے متحد ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو اللہ کی طرف سے یہ بات ہمیں بہت زبردست طریقے سے بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ لوگ جو کیا کہتے ہیں، یہ آیت نمبر 30 ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے صرف ربنا اللہ کہنا ہے، جنہوں نے کہا ربنا اللہ، کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ، ہمارا پالن ہار، ہمارا پرورش کرنے والا، ہمیں فیڈ کرنے والا، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اور ثم استقاموا، یعنی یہ ایک قسم کا اوتھ ہے، ربنا اللہ کہا اور اس بات پر ڈٹ کے پھر ثم استقاموا، پھر وہ انہوں نے سٹینڈ لے لیا۔ تو فرمایا جو ہی یہ بندے نے بات کی یا بندوں نے بات کی، جنہوں نے بھی یہ بات کی، یعنی اپنے یعنی جسے کہتے ہیں نا، ہر قسم کے خیالات کو یکجا کرتے ہوئے ایک الہ واحد کے تصور کو قائم کر لیا انہوں نے کہ اللہ جو ہے وہ ہمارا رب ہے، اور اس پر وہ جم گئے، کھڑے ہو گئے، استقامت دکھائی۔ تو کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، یعنی جیسے ہی وہ اس کیٹیگری میں داخل ہوا، اس مقام پر پہنچا، تو اس کے ساتھ بھی اللہ کے جو ملائکہ ہیں نا، وہ تمام کا پروٹوکول اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ کا جتھا جو آتا ہے نا ان کے اوپر، پھر وہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے دنیاوی لحاظ سے، تو جیسے یہاں مثال آپ کو میں نے دی ہے کہ وہ ساری ڈسپوزل پہ آ جاتی چیزیں، تو اس طرح اللہ کی جو کائناتی قوتیں ہیں نا، ان بندوں کے اوپر آ جاتی ہیں، ان کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، ان کے اوپر نزول ہوتا ہے، کن کا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اور وہ کیا کہتی ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی اللہ نے ان کو ڈکلیئر کیا نبی، جو ہی ان کو اپنے آغوش رحمت میں لیا، ڈیکلیریشن کیا، ساتھ یہ تمام کائنات کی قوتیں بھی ان کے ساتھ جوڑ دی، یہ سب ڈسپوزل پر کر دیا ان کے، اور قدم قدم پر ان قوتوں نے اس اللہ کے بندے کا، اللہ کے رسول کا ساتھ دیا۔ تو ان کو کہا جاتا ہے کہ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہیں حزن کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ بشارت دیتی ہیں وہ قوتیں جنت کی، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو ساتھ وہ کہتی ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اب دیکھیں ذرا کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا پروٹوکول اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہم تمہارے دنیا حیات میں بھی، حیات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم کسٹوڈین ہیں آپ کے، ہم نے لے لیا آپ کو اپنے حصار میں لے لیا، ہم ولی بن گئے، تم کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ کہتی کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو دل چاہے تمہارا ملے گا تمہیں، جتنے مسائل چاہیں گے ملیں گے تمہیں، آن ڈیمانڈ بھی ملیں گے اور ویسے ہی ملیں گے،
بغیر ڈیمانڈ کے ملیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا جو تمہارا دل چاہیں گے نا، مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ہر چیز ملے گی تمہیں. اگر کبھی محسوس کرو گے تو مانگ لینا، منگوا لینا، وہی مل جائے گی. فرمایا نزلا من غفور الرحیم، یہ غفور الرحیم کی طرف سے نزول ہوتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوا، ربنا اللہ کہا اور رب کی کبریائی کو اسٹیبلش کرنے کا بیڑا اٹھایا، تمام غیر جو خدائی نظریات تھے، تمام غیر خدائی قوتیں، ان سب کے حوالے سے جب انہوں نے ٹھانا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ان سے نجات کا ٹائم آ گیا ہے، انسانوں کو ان کے چنگل سے نکالنے کا ٹائم آ گیا ہے جن کو انہوں نے اپنے چنگل میں پھنسایا ہوا تھا. تو یہ تو چند میں نے آپ کو تمہید کے طور پر، چونکہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کے سامنے میں چیزیں رکھی ہیں. تو اس طرح انہوں نے وہی مشن جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے سورہ الممتحنہ میں شروع کیا تھا، انہوں نے آپ کو میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا، دوبارہ اس کو سامنے لے آتے ہیں کیونکہ یہ ابھی کافی چلیں گے آگے ضرور، اور قرآن کریم کے مختلف جو اسپیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمارے علم اور فہم میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا چلا جائے گا. یہ تھا نا 711 صفحہ ہے سورہ الممتحنہ. دوبارہ اس کو سامنے لے آئیں کہ جو مشن، جو پروگرام، جو بات اللہ تعالیٰ کے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھیوں نے شروع کی ہوئی تھی، اسی کو اب پروان چڑھانے کا ٹائم آ چکا تھا. وہ کیا تھی بات اور وہ کیا تھا اس حسنہ؟ یہ آیت نمبر اس میں 60/4 ہے، صفحہ نمبر 711. یعنی اسی پروگرام کو اب آگے بڑھانے کے لیے اور اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اب وقت ہو گیا تھا، پورا ہو گیا تھا. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فی ابراہیم والذین معہ. یہ رکھا اسوہ، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ اسوہ تھا، اور اللہ نے ہمارے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں، ان کی لائف میں ہمارے لیے کیا کیا؟ یہ ہے اسوہ حسنہ. وہ اسوہ حسنہ ہم نے، چونکہ ہم نے کبھی اس اینگل سے اسٹڈی ہی نہیں کیا تو کیا سمجھ آئے گی. وہ اسوہ حسنہ کیا تھا؟ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوموں سے کہا کہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ ہم اظہار بیزاری کرتے ہیں، اعلان بغاوت کرتے ہیں تم سے اور ان ہستیوں سے جو اللہ کے علاوہ جن کے تم عبد بنے ہوئے، ہم ان سے اظہار بیزاری کرتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کفر کرتے ہیں. کفرنا بکم، ان ہستیوں کا ہم کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، آج سے یہ تمہارے اور ہمارے درمیان کیا ہے؟ دشمنی، عداوت شروع ہے. اور یہ کب تک چلے گی؟ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہ اس وقت تک چلے گی جب تک اللہ واحد کو تم نہیں مان لیتے، اللہ واحد پر ایمان نہیں لے آتے. تو یہ تو سلسلہ ہزاروں سال سے پہلے چلتا ہی آ رہا تھا، لیکن پروان نہیں چڑھ رہا تھا، اسٹیبلشمنٹ نہیں ہو رہی تھی اللہ واحد کے پروگرام کی. اس پروگرام کی تکمیل کے لیے ہی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا گیا تھا، ان کی ٹریننگ کی گئی تھی، ان کے اندر استحکام پیدا کیا گیا تھا اس قرآن کریم کی روشنی میں، اس وحی کے ذریعے خصوصی اپنی شفقت میں لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے. تو اسی پروگرام کے حوالے سے انہوں نے پھر کیا کیا؟ پھر آ کے اپنے معاشرے میں انہوں نے اعلان بغاوت کیا، اسی پروگرام کو لے کر آگے بڑھے. اور آپ کو وہ سورہ جو ہے نا الکافرون، بڑی شدت سے انہوں نے پھر اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے، بڑھاوا دینے کے لیے، یہ دیکھیں آپ صفحہ نمبر 793 اور سورہ الکافرون 109 نمبر صورت ہے. یہ دیکھیں، انداز دیکھیں آپ کہ جس وقت وحی الہی ان کو ملی، شرح صدر ہو گیا اور پروگرام بتا دیا گیا کہ کرنا کیا ہے، اور وہ ڈٹ گئے اس کے اوپر. تمام فوجیں، تمام ملائکہ ان کے ساتھ جوڑ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو یہ اناؤنسمنٹ کروائی ان سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون. یہ ہے اعلان بغاوت. کر سکتا ہے کوئی؟ یہ جتنی غیر خدائی قوتیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، اس کے خلاف کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ کون بول سکتا ہے؟ ہاں بول سکتا ہے جس کے پاس یہ وحی الہی ہو، وہ بول سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے، جس کی استقامت اس کے اوپر ہو. تو اللہ ہمارا انہوں نے کہا اے رسول آپ اعلان کر دیں. اللہ نے کروایا اعلان، یا ایھا الکافرون، اے وہ قوتوں جو انکار کرتی ہو اللہ کا،
لا اعبد ما تعبدون، میں کبھی بھی نہیں کر سکتا، میں عبد نہیں بنوں گا، جن ہستیوں کے تم عبد بنے ہوئے نا میں نہیں بن سکتا۔ لا اعبد، میں نہیں سلیب بنوں گا، میں نہیں ملازمت اختیار کروں گا ان کی، میں ان کی غلامی کا پٹا نہیں پہنوں گا، میں غلام نہیں بنوں گا جن کے تم نے غلامیوں کے پٹے پہنے ہوئے ہیں۔ لا اعبد ما تعبدون، اور فرمایا کہ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی نہیں کر سکتے جس کا میں عبد ہوں نا، تم بھی نہیں غلامی اختیار کر سکتے۔ تو فرمایا ولا انا عابد ما عبدتم، میں غلام نہیں بن سکتا جن کے تم غلام بنے ہوئے ہو۔ فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم غلامی اختیار کرو گے جس کا میں غلام ہوں، جس کا میں سلیب ہوں، جس کا میں ملازم ہوں، جس کا میں نوکر ہوں، عبد ہوں۔ عبد غلام کو کہتے ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، یہ تھا وہ لکم دین، تمہاری راہ میری راہ، یعنی یہ تھا وہ اعلان بغاوت۔ اب اس کی تکمیل کا ٹائم آ چکا تھا، اس ہستی اعظم کے ذریعے تکمیل کروانی مقصود تھی۔ اس اللہ نے اپنے اس بندے کو، اس عبد کو تیار کیا تھا، ہر حوالے سے اسٹرانگ، مضبوط بنایا ان کو، اور اس ساتھ جب وحی دیے تو پھر نور علی نور ہی ہوں گے نا، یہد اللہ لنورہ من یشاء۔ تو یہ چند میں نے آپ کے سامنے جو مقامات رکھے ہیں، اسی کو انشاءاللہ اب آگے آہستہ آہستہ بڑھاتے چلے جائیں گے، اور اس میں آپ کو ملے گا کہ اسوہ حسنہ کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ تمام غیر خدائی جو نظام ہیں، جو قوتیں ہیں، ان کے خلاف سینہ سپر ہونا، اور ایک الہ واحد، ونس آف اللہ کا نظام کو اس دنیا کے اندر اسٹیبلش کرنا، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اسوہ حسنہ کیا ہے۔ یعنی مسلمانوں کی اس حوالے سے جو تربیت اور تعلیم کرنی مقصود تھی وہ نہیں کی گئی۔ اس پاکستان کو اس لیے لیا تھا نا کہ یہاں اللہ کے نظام کو قائم کریں گے، کہاں ہے نظام وہ؟ یہاں تو ذاتی نظام قائم کیے انہوں نے، چاہے وہ مذہبی ہیں چاہے وہ سیاسی ہیں۔ تو اتنی بڑی نعمت ملنے کے باوجود ہم نے اس کا نعمت کا جو ہے نا وہ ناشکری کی ہے، اور رزلٹ دیکھیں کیا نکلتا ہے، جس حالت میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کرنی مقصود ہے تو یہ ہے ان کو اسوہ حسنہ۔ آج بھی اگر مسلمان اپنی توجہ اس طرح مبذول کر لیں اس الہ واحد کے قرآن کی طرف، الہ واحد کے نظام کی طرف، تو دیکھو پھر کتنے کم عرصہ میں وہی جو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اندر مدینہ والوں کے لیے وہ جو خوشحالیاں عطا فرمائی تھی، یہاں بھی وہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ہماری توجہ صرف اس طرف ہونی چاہیے کہ الہ واحد کے نظام کو ہم خود سمجھیں، اس پر عمل پیرا ہوں، اور اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے معاشرے میں اپنی عملی جد و جہد کو جاری رکھیں۔ یہ ہے اسوہ حسنہ کی بنیاد، باری تعالیٰ کی توحید کو اسٹیبلش کرنا، ببانگ دوہر اسٹیبلش کرنا۔ اور میں نے آپ کو یہ حوالہ دینا تھا، یہ جو شروع میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر، یہ وہ قوتیں ہیں جن کے متعلق یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 6، سورہ البقرہ صفحہ نمبر 3 ہے، 2/6۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یا رسول آپ ان کو سمجھاؤ نہ سمجھاؤ، یہ جو کافرانہ قوتیں ہیں ان کو سمجھانا نہ سمجھانا برابر ہے۔ ان کے اوپر کیا ہو گیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، ان کے اوپر موت ثبت کر دی گئی ہے، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر، ہر حوالے سے ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ یعنی کہ یہ وہ کیٹیگری تھی جن کے سامنے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا الکافرون کہہ کے ان کو جو ہے نا خطاب فرمایا تھا، یا ایھا الکافرون، یہ ہے وہ کیٹیگری۔ اس میں بنیاد میں یہ بقرہ میں یہ بتا دیا گیا تھا۔ ان سے اب ان سے مقابلہ ہی ہونا، یہ نہیں آ سکتے، کیونکہ سارے وسائل ان کے پاس ہوتے ہیں۔ جتنی کافرانہ قوتیں ہوتی ہیں نا، جتنی یہ سود خور خاص طور پر جنہوں نے ہولڈنگ کی ہوتی ہے سرمایہ کے اوپر، وہی سب سے پہلے مخالفت کرتے ہیں اس نظام کی، اس پروگرام کی۔ تو ان کو ہی مخاطب کر کے وہ یا ایھا الکافرون
ان کے ساتھ وہ ساری جو ہے نا وہ آغاز کیا گیا تھا اسٹرگل کا. تو بہرحال اتنے رکھتے ہیں انشاءاللہ. پوائنٹس تو آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں گے، بہت زیادہ آئیں گی، آیات بھی آئیں گی. ساتھ کے ساتھ آپ اس کو نوٹ بھی کرتے چلے جائیں، ان کے اوپر غور و فکر بھی کریں کہ آج بھی یہ کرنا مقصود ہے. یہ نہیں کہ پروگرام رک گیا، وہ ہم نہیں سمجھ رہے نہ ہم چلا رہے ہیں. آج بھی اگر انسان جو ہے اس ایک سوچ پر آ جائے، اس قرآنی سوچ پر، کہ اللہ کے پروگرام کی ہم نے کیا کرنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کرنی ہے. اللہ کے ون نیس آف اللہ کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر ہم نے اس نظام کو رائج کرنا ہے. تو اگر اس سوچ کو ہم آج بھی میچور کرتے چلے جائیں، لوگ اکٹھے ہوتے چلے جائیں، حق پرست ایک سٹیج پر آتے چلے جائیں، ایک پلیٹ فارم پر آتے چلے جائیں، تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ وہ ٹائم آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ٹائم کو قریب کر دیتا ہے کہ وہ جو مخالف قوتیں ہوتی ہیں وہ ڈھیر ہو جاتی ہیں اس قرآن کے سامنے. اتنے کافی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کر لیتے ہیں. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فتنة للذين فسقوا فتنة للذين ظلموا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني مغلوب فانتصر. ربي إني مغلوب فانتصر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبرحمتك يا